بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا۔ میں اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آسمان سے حضرت آدم کا پتلا تیار ہونے کی خبر ملی۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک ایسا عجیب و غریب قالب تیار کرنے کا پروردگار نے حکم دیا ہے جس کی بناوٹ میں عجیب و غریب چیزیں کام میں لائی جائیں گی۔ مخبر نے کہا کہ جیسا پتلا تیار ہونے والا ہے نہ ہم نے سنا نہ دیکھا۔ اس کا سر مکہ کی خاک سے تیار ہوگا اور گردن بیت المقدس کی مٹی سے بنے گی۔ سینہ زمین عدن سے اور پشت شکم ہندوستان کی سرزمین سے، ہاتھ مشرق کی خاک سے اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوست اور خون وغیرہ جہاں کی مجموعی خاک سے بنیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس پتلا میں مٹی کے علاوہ آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اس طرح یہ عجیب و غریب پتلا خود ثانیہ مطلق اپنے ہاتھ سے تیار کرے گا۔ اس کے بعد یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تیاری کے بعد اس پتلے سے کیا کام دیا جائے گا۔ یہ اطلاع میرے لیے بہت تشویش انگیز تھی۔ مجھے خیال آیا کہ جس بندہ کے لیے لوح محفوظ پر پیشین گوئی کی گئی تھی، ہو نہ ہو یہ وہی حضرت ہیں۔ پروردگار اسی پتلا کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، لیکن مجھے یاد آیا کہ پروردگار کی پیشین گوئی میں تو یہ بات ہے کہ پہلے اس کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ یہ پتلا تو آسمان پر ہی تیار ہو رہا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے وہ پیشین گوئی اس کے لیے ہو؟ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ البتہ اگر یہ پتلا زمین پر تیار ہوتا تو یقیناً شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے مخبر سے پوچھا کہ اس پتلا میں یہ جگہ جگہ کی مٹی کیوں شامل کی گئی؟ کیا ایک ہی جگہ خاک کا اتنا ذخیرہ نہیں مل سکا جو اس کے لیے کافی ہوتا؟ مخبر نے کہا کہ مختلف ممالک کی مٹی سے تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پتلا کی نسل مختلف اور مختلف خصائل کی بنے گی، اور اس ترکیب عمل کا نتیجہ ایک یہ بھی ہوگا کہ نسل آدم مختلف شکلوں اور مختلف ہستیوں میں نمودار ہو سکے گی۔ میں نے پوچھا، کیا آدم کا پتلا اس لیے تیار ہو رہا ہے کہ اس سے نسل چلائی جائے گی؟ جواب ملا کہ باطن کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حالات اور مختلف افواہیں یہی بتاتی ہیں کہ اس پتلے کی کسی نہ کسی وقت نسل چلے گی۔ ان عجیب و غریب اطلاعوں نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا۔ طرح طرح کی بدگمانیاں اور برے برے خیال ہر وقت ستانے لگے۔ اسی اثنا میں میرے محکمہ سے CID نے مجھے اطلاع دی کہ پروردگار نے آدم کا پتلا تیار کر کے زمین پر بھیج دیا ہے اور فلاں فلاں جگہ رکھا ہوا ہے۔ فرشتے یہ سن کر جوک در جوک وہاں جانے لگے۔ پتلے کا تحیر خیز حسن، صفائی، طینت و حیت اور ترکیب ظاہر و باطنی اعضاء کی عجیب و غریب ساخت کو دیکھ دیکھ کر تمام فرشتے انگشت بدندہ تھے اور ثنائے حقیقی کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ میں بھی پتلا کے پاس گیا۔ در حقیقت اس کے متعلق جو کچھ اطلاع ملی تھی وہ سب باتیں اس پتلا میں موجود تھیں۔ عجیب و غریب اعضاء کی ساخت اور اس کا حسن باقی بے نظیر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہاں جتنے فرشتے تماشا دیکھنے جمع ہوئے تھے کہنے لگے کہ اے بادشاہ عالم، یہی وہ پتلا ہے جس کی اطلاع ہمیں ملی تھی۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں اسے اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے خداوند قدوس نے اس کے اندر کس قسم کی مشینری رکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اول تو میں نے اس پتلا کو اپنی انگلیوں سے اس طرح بجایا جیسے آج کل کے زمانہ میں تربوز کا خریدار تربوز خریدتے وقت پکا اور کچا دیکھنے کے لیے انگلیوں کی پشت سے تربوز پر چوٹ مارتا ہے۔ میری اس حرکت سے پتلے میں ایک عجیب آواز پیدا ہوئی، بہت ہی عجیب و غریب آواز۔ غالباً یہ آواز خالق کائنات کے حضور میں فریاد کے طور پر تھی، مگر میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلا کے اندر داخل ہو گیا تاکہ اس کا اندرونی مطالعہ کر سکوں۔ باطن کی سیر کرتے ہوئے مجھے بے شمار باتیں معلوم ہوئیں۔ مجملہ ان کے اس پتلا کی صاف باطنی سطحی نور، ہر قسم کی صلاحیت اور قابلیت میرے لیے قابل تعجب تھی۔ میں نے اس اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس مٹی کے پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ میں رگ رگ کی سیر کرتا ہوا دل کے قریب پہنچا، مگر وہ کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ میں نہ اسے کھول سکا اور نہ اس کے اندر کے حالات معلوم ہو سکے۔ خالق نے اسے سربمہر کر دیا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً اس پرسرار ڈبیا میں کوئی خاص چیز بند کی گئی ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں پتلا سے باہر آیا اور اپنے ساتھیوں سے تمام ماجرا بیان کر دیا کہ
اس پتلا کے صدر مقام پر ایک خزانہ پوشیدہ کیا گیا ہے جس میں کوئی ایسا راز ہے جو ہمارے لیے باعث نقصان ہوگا۔ میں نے ہر چند اسے دیکھنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اس واسطے ہم سب کو اپنے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے۔ فرشتوں نے میری بات سنی اور مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ مٹی کے پتلے میں روح کا پہلا قدم۔ کالب آدم علیہ السلام تقریباً 40 سال تک زمین پر پڑا رہا اور اس سرسا میں غم و اندوہ کے بادل اس پر آنسو بہاتے رہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد یہ پتلا آسمان پر واپس منگا لیا گیا اور ایک دن مقرر کر کے جمیع ملائکہ، ہفتے افلاک اور ساکنان جنت اور تمام روئے زمین کے فرشتے بلائے گئے۔ مجھے بھی حاضری کا حکم ملا، چنانچہ وقت مقررہ پر ہم سب زیر سایہ عرش جمع ہو گئے۔ مٹی کا پتلا سامنے لایا گیا اور روح آدم کو بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا کہ کالب آدم میں داخل ہو جا۔ اول تو وہ اس اندھیری کوٹری کی قید سے کچھ جھجکی، لیکن غور کرنے پر اسے قلب آدم میں کچھ نظر آ گیا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوئی قلب آدم میں سما گئی۔ پتلا نے آنکھیں کھول دیں۔ سب سے پہلے آدم کی نظر جس طرف پڑی وہ کلمہ طیبہ تھا جو بحث نور ساق عرش پہ تحریر تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم نے متحیر انداز میں پوچھا، اے پروردگار عالم، یہ کس خوش نصیب کا نام ہے جو تیرے نام پاک کے برابر تحریر ہے؟ ارشاد ہوا، اے آدم، یہ نام پیغمبر آخر الزماں کا ہے جو تمہاری اولاد میں ہوگا، اور جس وقت تم اپنے گناہوں کی پاداش میں ہمارے دربار سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوگے تو یہی تمہارا فرزند تمہاری سفارش کرے گا اور میں اس کی سفارش پہ تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ چونکہ قلب آدم میں روح کی آمد سے پہلے میں داخل ہو چکا تھا، اس واسطے یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا اثر زائل ہو جاتا؟ پروردگار کی یہ بات سن کر آدم نے سوچا، یہ عجیب بات ہے کہ باپ کی سفارش بیٹا کرے گا، تو گویا اس حساب سے باپ کا رتبہ بیٹے سے کم ہو گیا اور باپ بیٹے کا محتاج ہوا۔ یہ خیال فاسد طوالت کی منزل طے کرنا چاہتا ہی تھا کہ عالم الغیب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو ہدایت ہوئی، آدم کے سینہ سے فوراً یہ خیال فاسد دور کرو، ورنہ یہی وسوسہ اس کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی آگے بڑھے اور سینہ آدم کو چیر کر خیال فاسد کا غالب حصہ نکال لیا اور با احتیاط خاص جنت میں ایک علیحدہ مقام پر دفن کر دیا گیا۔ باقی نصف حصہ جو اس خیال فاسد کا جو قلب آدم میں رہ گیا تھا، اس نے نفس امارہ کی شکل اختیار کر لی، اور وہی نفس امارہ آج تک اولاد آدم کے ساتھ ہے، اور جب یہ نفس امارہ آدم ذات کو کسی گناہ کے ارتکاب کی طرف مائل کرتا ہے تو میں اس کی تائید و حمایت کرتا ہوں۔ بس یہ صورت ہے آدمی کے گناہگار بننے کی۔ اگر وہ خیال فاسد پوری طرح آدم میں رہ جاتا تو آپ اندازہ کیجئے کہ آدم کی طرف سے کیا کچھ نہ ہوا کرتا، مگر وہ انتہائی فساد پروردگار عالم کا منظور نہ تھا، اس لیے خیال بد کا بڑا حصہ قالب آدم سے علیحدہ کر کے جنت میں دفن کرا دیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔